السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہر سال الحمدللہ ہمارے راجو بھائی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یاد میں محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس سال بھی انہوں نے یہ اہتمام کیا۔ الحمدللہ میں کئی سالوں سے لگاتار آتا ہوں یہاں پہ۔ ان کی محبتیں ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور آج کا یہ جو جشن ہے وہ بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ رہی بات اس مہینے کی عظمت اور اس کی برکتیں، تو آپ یہ جان لیں کہ اس مہینے کی 11 تاریخ کو حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یاد میں پوری دنیا میں جشن منایا جاتا ہے، اور 11ویں شریف بڑے دھوم دھام سے ہم مناتے ہیں، اور اس 11ویں شریف کی نسبت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس ذات کا نام ہے جو مادرزاد ولی ہیں۔ ماں کی شکم سے پیدا ہوئے تو وہ حافظ قرآن تھے اور اللہ کے ولی تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم سرکار غوث اعظم کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارے راجو بھائی جن کی طرف سے آج کا یہ پروگرام ہے، وہ بھی بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جشن مناتے ہیں۔ یہ بڑے دھوم دھام سے یہ ان کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں۔ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسنی حسینی سید ہیں، اور سرکار غوث اعظم کی عظمتیں اور رفعتیں آپ یہ سمجھیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا تھا، قدمی ھذا علی رکبتی کل ولی اللہ، کہ میرا قدم دنیا کے تمام ولیوں کے گردنوں پہ ہے۔ تمام ولیوں نے اپنے گردنوں کو جھکایا۔ ہندوستان کے راجہ، ہم غریبوں کے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آواز سنا تو سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ ہاں آپ کا قدم میرے کاندھے پہ ہی نہیں بلکہ میرے سر پہ اور میری آنکھوں پہ ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بڑا مقام ہے، عظیم مقام ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی آج ضرورت جو ہے اس بات کی، وہ یہ اس بات کی ہے کہ ہم سرکار غریب غوث اعظم کا جشن بھی منائیں، اور ان کے نقش قدم پہ بھی چلیں، ان کے تعلیمات کو بھی ہم عام کریں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء کرام کی بتائی ہوئی باتوں پہ اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کا ہمیں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیلان کے رہنے والے، آپ جب بچپنے کے زمانے میں جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ نے آپ کی صدری شریف میں 40 اشرفیاں سل رکھی تھیں، اور جب انہوں نے دین کی تعلیم کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا، اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ یہ جھوٹ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بہت بڑا پاپ ایک طرح سے سمجھ لیجئے، اور میں نے پڑھا ہے، بزرگوں کے فرمان سے بھی میں نے سنا ہے کہ جھوٹ یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو بہت سارے گناہوں سے وہ خود بخود بچ جائے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، کچھ بھی ہو جائے اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ تو وہ جس قافلے کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف، تو راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، سارے قافلے والوں کے مال و اسباب لوگوں نے لوٹ لیے۔ سرکار غوث اعظم چونکہ کم عمر کے تھے تو ڈاکوؤں نے یہ سمجھا کہ ان کے پاس کیا ہوگا، تو ایک ڈاکو آیا اور ان سے اس نے سوال کیا کہ اے بچے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو سرکار غوث اعظم نے اپنی والدہ کی بات یاد رکھی اور ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو ڈاکوؤں میں سے اس شخص نے سمجھا کہ یہ بچہ کیا بولے گا، جھوٹ بول رہا ہے، اس کے پاس 40 اشرفیاں کہاں سے ہوں گی۔ یکے بعد دیگرے کئی ڈاکوؤں نے آ کے ان سے سوال کیا، اور سبھوں کو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ جب سارے قافلے کے ساز و سامان لوٹ لیے گئے
اور تمام ڈاکو اکٹھا ہوئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جب پوچھا کہ تم نے سارے قافلے والوں کو چھان بین کر کے سب کا سامان لوٹا کہ نہیں لوٹا؟ تو سبوں نے کہا کہ ہاں ہم نے لوٹ لیا ہے۔ تو انہی ڈاکوؤں میں سے ایک نے بولا کہ ایک بچہ ہے جس کی عمر کم ہے، ہم لوگوں نے اس سے سوال کیا تو وہ کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ہمیں لگا کہ وہ بچہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کے پاس 40 اشرفیاں کہاں سے ہیں؟ تو دوسرا بھی بول پڑا کہ مجھ سے بھی اس نے یہی کہا، تیسرا بولا مجھ سے بھی اس یہی کہا۔ تو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ تم اس بچے کو پکڑ کے لاؤ۔ جب ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لایا گیا اور اس سردار نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ کہاں ہے وہ مال تمہارے پاس، دکھاؤ۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صدری کے اندر سے نکال کر پیش کر دیا۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ ہم ڈاکو ہیں اور سارے ڈاکو جو ہے سارے لوگ ہم لوگوں سے اپنا مال و زر چھپاتے ہیں اور تم ہو کہ اپنا چھپا ہوا مال ہمارے سامنے ظاہر کر رہے ہو۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سنو، میں اگرچہ بچہ ہوں مگر جب میں گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے مجھے وصیت کری تھی کہ تم کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ تو سو میں اپنی ماں کی بات کو مانتے ہوئے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میں نے سچ بتا دیا۔ تو ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں اللہ کا خوف جاگزی ہو گیا اور ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا تم بچہ ہو کر اپنے ماں کی وصیت کو اس قدر مانتے ہو تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کس قدر ماننا چاہیے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ آپ کوئی عام انسان نظر نہیں آتے، آپ یقیناً اللہ کے کوئی نیک بندہ ہو جو اپنی ماں کا اس قدر بات کا خیال رکھتا ہے تو اللہ کی باتوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ اس لیے ہم اپنی باتوں سے، اپنے گناہوں سے جو ہم کر چکے، ہم ان ڈاکوں سے جو ہم نے ڈاکہ ڈالا، جو ہم نے ڈکیتی کی، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی، مال و زر لوگوں کے لوٹے، ہم ان تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ بڑھائیں، ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہم بھی آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر کے سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھایا اور سارے ڈاکوؤں نے ڈاکوؤں کے سردار کے ساتھ مل کر کلمہ پڑھا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ہم اپنے بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو، اپنی ماں بہنوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم باتیں مانیں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کا جشن مناتے ہیں تو ان کی بتائی ہوئی چیزوں پہ ہم کو عمل کرنا چاہیے، ان کے تعلیمات پہ ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اور جو سب سے پہلا سبق ہم جو دے رہے ہیں سرکار غوث اعظم کی طرف سے کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں گی اور خدا کا فضل ہوگا تو انشاءاللہ سرکار غوث اعظم کے فیضان و برکات سے ہم سب مستفیض ہوں گے۔ میں آخری میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمارے راجو بھائی کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے گھر کے بال بچوں کو سرکار غوث اعظم کے فیضان سے مستفیض فرمائے اور ان کی گھروں میں بے پناہ خیر و برکت اور رحمت عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرمائے اور سرکار غوث اعظم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بننے، ایک بننے کی صلاحیت توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے، نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔